تو آگے فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے. اچھا، کیا مزے ہوں گے ان کے؟ خاص طور پہ 3 نعمتوں کا ذکر ہے. ایک کیا؟ علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ارائک خوبصورت آرام دہ اونچے اونچے ان کے تخت بسترے ہوں گے. وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ترجمہ یاد کرنا نہیں، ترجمے کے نتیجے میں تو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کس لالچ میں ترجمہ یاد کر رہے ہیں؟ خالی نمبروں کا نہیں سوچیں، علیون کا بھی تو سوچیں. ابھی اعلیٰ ظرفی کی بات کی، ہم تو نمبروں پہ اٹک کے رہ جاتے ہیں، ہم تو مشکل پر ہی اٹک کے رہ جاتے ہیں اور مشکل کا انجام نہیں دیکھتے. علیون سوچیں، امیجن تو کریں. تو وہاں تو کچھ کرنے کو ہے نہیں، وہ تو سب کر آ گئے. اب جنت میں کرنا کیا ہے؟ آرام ہی آرام ہے. اب اونچے اونچے مسندوں پر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اونچی مسند پر بیٹھ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نیچی مسند پر، نیچے بستر پر بیٹھ کے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی دور تک دیکھنا ہے، چھوٹی موٹی تو کوئی ہے نہیں. اور کیا چیز انسان دور دور تک دیکھنا جاتا ہے؟ جو دیکھ کے مزہ بہت آ رہا ہو. اتنے خوبصورت کمرے، اتنا حسین فرنیچر، اتنے پیارے برتن، وہ گولڈ اور سلور، جیسے اللہ نے فرمایا کہ قواریر من فضہ، وہ جو ان کے گلاس ہوں گے، جو شیشہ ہوگا وہ چاندی ملا ہوا ہوگا. کیا کٹلری ہے، کیا بیلجیم کٹ کرسٹل ہوگا کسی کا جو ان کے وہاں پر ہوں گے. اور وہ سارے ان کے وہ غلمان پھر رہے ہیں یہاں سے وہاں، عیش سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اپنے خوبصورت گھر کو دیکھنا بھی راحت ہے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ پلیجر دے گا وہاں پر. اور جس چیز کو دیکھنے کی خواہش ابھرے گی، ایک تو یہ بھی ہے اندرون، ایک تو جو ہے سامنے وہ بڑا حسین، اور جو دیکھنے کو دل چاہے گا وہ فوراً دکھا دیا جائے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا، حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا. لٹرلی جو کہتے ہیں نا کہ یور وش از مائی کمانڈ، وہ معاملہ ہوگا. خواہش کریں گے چیز سامنے آ جائے گی. اور یندرون کو ایک اور طرف مفسرین لے کر گئے ہیں، اعلیٰ ترین جنت کی نعمت اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار کریں گے. اور کچھ علماء ہم کو بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ لیول کے جنتیوں کے لیے ٹائم فریم ڈفرینٹ ہوگا. کچھ کبھی کبھی دیدار کریں گے، کچھ ہر وقت کر سکیں گے، مقرب تو ہر وقت کر سکیں گے. تو کیا مانگیں اللہ سے ہم؟ جیسی کیسی بھی جنت، چھوٹی موٹی نہیں، اعلیٰ ترین جنت مانگے. اور چہرے کیسے ہوں گے؟ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کر سکو گے. تر و تازہ، پر رونق، سنہرے سونے کی طرح چمکتے چہرے ہوں گے کہ دیکھنے والا دیکھ کر پہچان جائے کہ کتنی نعمت میں، کس عیش آرام میں ہے. یہ کس سے کنٹراسٹ کیا ہے؟ وہ جو بلال کو مٹی پہ گھسیٹ رہے تھے مکے کی گلیوں میں، جیسے کہ مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے، ایسے گھسیٹتے تھے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر سڑی ہوئی اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی تھی جب آپ سجدے میں گئے تھے، اور سارا اس میں سے وہ گند نکل کے اور وہ جو کیڑے تھے وہ نکل کے آپ کے اوپر بہ رہے تھے، اور اتنی بھاری تھی کہ آپ سر نہیں اٹھا سک رہے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، انہوں نے چھوٹی سی تھی، انہوں نے کس مشکل سے پکڑ کے آپ پہ سے ہٹائی تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. یہ کفار سمجھتے تھے کہ ان کو ہم اس طرح سے بے عزت کر کے ان کا سٹیٹس گرا رہے ہیں. دیکھ لیں گے وہ قیامت کے دن کے کیا چمکتے چہرے ہوں گے ان کے. اللہ میرا اور آپ کا چہرہ ایسا کرے اور یہ نعمتیں ہم کو ملیں. اور کیا ہوگا دیکھیں، عزت افزائی. اور دنیا میں تھکنے والے چہرے تھے نا، محنت کر کر کے تھک گئے تھے، حلقے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ، اتنی زیادہ اپنے حسن کی حفاظت کا وقت بھی نہیں ملتا، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں. تو وہاں پیوں کھلے ہوئے چہرے ہوں گے جنہوں نے صحیح چیز کے لیے مشقت کی ہوگی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. یسقون، سیلف سروس بھی نہیں ہے. ہم تو سیلف سروس پر ہی خوش ہو جائیں کہ بھئی مفت کا تو ہے، چلو خود اٹھ کے پی لیں گے، نو پرابلم. نہیں، سرو کیے جائیں گے. مہمانوں کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. مہمانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ خود جا کے پانی پی لو، لا کر پلایا جاتا ہے.
دنیا میں اللہ کے غلام تھے، وہاں اللہ کے مہمان بنیں گے جنت میں. کیا پلائے جائیں گے؟ رحیق، خالص ڈرنک. کس چیز سے خالص ہوگی؟ کیا پیورٹی ہوگی؟ ایسی ڈرنک کی بات کی جا رہی ہے. ایسا وہ ڈرنک ہوگا کہ جو دنیا کی شراب سے، دنیا کے الکوہولک بیوریجز سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا. دنیا کی جو شراب ہوتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، اس میں عقل کا فطور ہوتا ہے، ہینگ اوور ہوتا ہے، ڈرنک ہو جاتے ہیں، تماشا بناتے ہیں اپنا، پھر وہ ہیڈ ایک آتا ہے ان کا، اللہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں ہوگا. رحیق، ان سب گندی چیزوں سے پاک وہ ڈرنک ہوگی. اور کیسی ہوگی؟ مختوم. مختوم، اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی. اور مہر کس پر لگتی ہے؟ کسی باٹل وغیرہ پہ لگتی ہے. تو ویسے تو جنت میں سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے کہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے ہوں گے، فاؤنٹن فریش ڈرنکس ہوتے ہیں. کچھ فرق ہے کین والی ڈرنک میں اور فاؤنٹن فریش میں؟ کوئی آپ کو آپشن دے تو آپ کیا لیں گی؟ کین لیں گے نا، اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ تو چلیں جو ایوریج جنتی ہوں گے وہ فاؤنٹن فریش، وہ بھی غنیمت ہے بھائی، وہ بھی مل گیا ان کو. لیکن کچھ جو ہوں گے ان کو لگتا ہے کوئی خاص طرح سے وہ ڈرنک دیا جائے گا جو مختوم ہوگا کنٹینرز کے اندر. اور اس کنٹینر پر جو کور ہوگا، ختام، اس پہ جو سیل ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مسک کی ہوگی. یہ پلاسٹک کی بوتلیں اور ٹین کے ڈبے نہیں ہوں گے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی ڈسپوزیبل گندی بوتلیں. یا وہ کوک لگا ہوا ہوتا ہے، وہ نکالنا مشکل، اور کبھی بوتل میں گر جاتا ہے، کبھی آدھا نکلتا ہے، اتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے انسان کے مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے ڈرنک کا. یہ نہیں ہوگا. تو وہ جو بھی کو ہوگا اس کو ٹچ بھی کریں گے تو اس میں خوشبو آنے لگ جائے گی. ایک مطلب یہ لیا ختام کا، کیا؟ مہر، جو سیل ہوگی، جو ڈھکنا ہوگا. اور ایک ختام سے ختم مطلب لیا کہ جب وہ ڈرنک پی لیں گے اس کے بعد ان کے منہ سے ایسی خوشبو آئے گی، ایسی خوشبو والی، اللہ تعالیٰ ان کو شراب پلائے گا. دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ بدبو کا جھونکا آئے اور پینے والے کے منہ سے اور بدن سے بو ہی آتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. کبھی کسی شراب پینے والے کے پاس کوئی بیٹھا ہو، گزرا ہو، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی غلیظ چیز ہے، جس کی اسمیل اتنی گندی ہے، اللہ جانے کے لوگ پیتے کیسے ہیں اس کو. اور فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. کمپیٹ کرنا ہے تو اس میں کریں. کیا سیل فون اور گھڑیوں میں تم کمپٹیشن کرتے ہو؟ کیا تم دنیا کی چیزوں میں کمپٹیشن کرتے ہو؟ جنت کے درجوں کے لیے کمپیٹ کرو کہ تم کو بھی پھر چشموں سے نہ پینی پڑے، تم کو بھی رحیق المختوم ملے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم، سین نون میم، اس کا روٹ ورڈ آپ کو بتایا تھا. سنام اونچائی کو کہتے ہیں. جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، ہمپ آف دا کیمل، کیمل ہم کو سنام کہا جاتا ہے، اس کا ٹاپ موسٹ پارٹ ہوتا ہے. فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملونی ہوگی، ملایا جائے گا. کس کے اندر؟ جو رحیق المختوم ہے نا، اس کے اندر کیا چیز ملی ہوئی ہوگی؟ تسنیم. تسنیم کا ایڈیشن ہوگا اس کے اندر. یہ کوئی اونچائی سے آنے والا چشمہ ہے، تو رحیق المختوم میں تسنیم سے لے کر تھوڑا سا لکوڈ ملا دیا جائے گا. تو اونچائی سے کیا مطلب؟ یا تو کوئی آبشار کی طرح گر رہا ہوگا، لائک اے واٹر فال، اوپر سے آ رہا ہوگا. یا جیسے ببلز نکلتے ہیں نا، جو فزی ڈرنکس ہوتے ہیں، ایفیورسنٹ ڈرنکس، تو یا تو کوئی ببلز جیسے ہوں گے اس کے اندر سے، کوئی اسپارکلنگ ڈرنک ہوگا، ایفیورسنٹ ہوگا. تو وہ جو ابرار ہوں گے وہ رحیق المختوم پیئیں گے. اس میں کس چیز کا کاکٹیل بنے گا؟ جی ہاں، تسنیم کا. عینن، ایک چشمہ ہے. یشربو بہل مقربون، مقرب جو ہیں اس میں سے پیئیں گے. تو مقرب پیور تسنیم پیئیں گے، پیور. اور ابرار کیا پیئیں گے؟ تھوڑا سا مکس کر کے. تو درجوں کا پتہ چل گیا کہ جنتیوں کے درجے ہیں. ابرار کچھ اور ہیں، مقرب تو کچھ اور ہیں. ایک تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی پلائے، اور پھر سوچ لیں کہ پیور تسنیم چاہیے یا کاکٹیل پینی ہے. دونوں میں سے کیا چاہیے؟
اس کے حساب سے محنت کر لیں. یہی تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کتنا خوبصورت منظر ہے کہ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. ایک چشمہ ہے, اس سے تو مقرب پیئیں گے. کیا ہوگی وہ ڈرنک. اور آگے ہم پڑھیں گے 29 پارے میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. پلائے گا بھی کون؟ اللہ. پاکیزہ مشروب پلائے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو پاک کرے. لیکن سب نہیں سوچتے پاک ہونے کا, خیال بھی نہیں آتا. اب ایسے بد نصیبوں کا, محروموں کا, بدبختوں کا ذکر ہے کہ کیا کام ہے ان کے, دنیا کے کتنے گندے کام کرتے ہیں. فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے ان کے اوپر. یضحکون کیسا ہے؟ باقاعدہ ہنسنا, فزیکل ہنسنا ہے. یہ دانت نکال نکال کے آوازوں سے ہنسا کرتے تھے کہ کافروں کی عقلوں پر کیسے پتھر پڑے کہ ایسی نعمتوں والے بلال اور خباب اور یاسر اور سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہم پر ہنستے تھے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے بڑے عقل مند تھے. ابو جہل, ولید بن مغیرہ سوچتے تھے بڑے عقل مند ہیں. تب یہاں پر کچھ صفات آ رہی ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اپنی نظر میں یا دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی عقل مند, باعزت, قابل تعریف کیوں نہ سمجھا جاتا ہو, کچھ بھی اس کی ویلیو ہو دنیا میں, اگر کسی میں یہ کوالٹیز ہیں جو یہاں آ رہی ہیں اس پیراگراف میں, تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی نظر میں کرمنل ہے, مجرم ہے اللہ کی نظر میں. ایک کیا؟ یضحکون, پریکٹسنگ مسلمز کا مذاق اڑانا, ہنسنا ان کے اوپر. یہ مشغلہ تھا, یہی کام کرتے تھے. تو یضحکون میں کیسا مذاق اڑانا ہے؟ باقاعدہ ہنسنا, ہنس ہنس کے مذاق اڑانا سامنے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے. کون کس کے پاس سے گزر رہے؟ مرو کون ہے؟ مذاق اڑانے والے, اجرمو مجرم. بہم, ہم کون ہے؟ پریکٹسنگ مسلمز. تو کیا کرتے تھے؟ یتغامزون, ان کی طرف آنکھیں مار مار کے اشارے کرتے تھے. یعنی کہ صرف ہنستے ہی نہیں تھے پیٹھ پیچھے ان پر, بلکہ سامنے والے کو بھی لٹل کرنے کے لیے, امبیرس کرنے کے لیے, انڈر کانفیڈنٹ, بے عزت کرنے کے لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے, تحقیر کے لیے, ڈسڈین کے ساتھ. تطفیف ہے نا, دیکھیں آنکھ کا اشارہ کتنی دیر لیتا ہے, اتنی سی دیر لیتا ہے, لیکن ویل للمطففین, ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے. تو یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے, اور بس پھر سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کا مقام گرا دیا, سوشل آؤٹ کاسٹ بنا دیا تھا. امیجن تو کریں نا, امیجن کریں کوئی بیٹھا ہے ایک اور دو لوگ صرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں, اور وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیا دیکھیں ذرا, کیا بنایا اس کو, کیسے اس کو الگ تھلگ کر کے اس کو کتنا امبیرس کر دیا اپنے اوپر. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں, انقلبوا فکیہین, تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے ہیں, پھر ہنستے ہیں. اب یہ فکیہین کیا ہے؟ یہ بھی ان کا ہنسنا ہنسانا, کیا یعنی کہ مزے لیتے ہوئے کہ وہ کیا بیکورڈ ہو گئے ہیں. میں نے دیکھا اتنی اسمارٹ ہوا کرتی تھیں, اب تو ننجا بن گئی. مثال کے طور پہ اچھا خاصا میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا, ینگ لڑکا, اتنا ہینڈسم, اتنا پیارا, کلین شیپ, اب تو بکرا لگنے لگ گیا, داڑھی رکھ لی. یہ انداز, اس طرح سے بات کرنا, دیز کریزی پیپل, نقلیں اتارنا, ہنسنا ان پہ جوکس کریک کرنا, کیریکیچرز ان کے بنانا, اس طرح کی باتیں کرنا. خوب جوکس کرتے تھے ان کے حال حلیے, ان کی باتوں, ان کے عمل کے بارے میں. سخت ترین الفاظ استعمال کرتے تھے ان کو ڈسکرائب کرنے میں کہ پتہ نہیں کریزی ہو گئے, سب چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کیا قرآن لے کر بیٹھ گئے, کیا لکھا ہی کیا ہے, قرآن تو یہ کہتا ہے. قرآن کا بھی مذاق, قرآن پڑھنے والوں کا بھی مذاق, اور نعوذ باللہ اللہ کا بھی مذاق, اور رسول پر بھی 10 باتیں کس دیں اٹھا کے جو دل چاہا. یہ ہے فقیہین کہ جو ان کا جو جوکس سارے ہوا کرتے تھے وہ سب ریلیجن کے ارد گرد اور ریلیجس لوگوں کے ارد گرد. ٹیررسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, کریزی ہیں, دیوانے ہیں, بیکورڈ ہیں,
میں نے یہ کہا تو کہا کہ اللہ سے ڈرو، ابھی نئی نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ سے، مجھ کو ڈرا رہی تھیں اللہ سے. یہ انداز ان کا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوب ڈسکشن کرتے ہیں بیٹھ کے ان کے اوپر، خوب ان کی نقلیں اتارتے ہیں، خوب مذاق اڑاتے ہیں ان کا. اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو سامنے دیکھ لیتے ہیں، ایمان والوں کو جب یہ کافر دیکھتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے ہیں یہی تو گمراہ ہیں، بہک گئے، they're out of their mind. یہ کہتے ہیں ان کو اس دنیا میں ایسی باتیں، اس دنیا میں اسلام کی باتیں، اس 21st سینچری میں، کہتے ہیں بالکل ہی بہکے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے مومنوں کو؟ فرمائے وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. تب یہ دیکھیں کہ یہ جو اوپر ساری باتیں آئی ہیں، یہ کہاں ہو رہا تھا؟ سب کچھ مکے میں ہو رہا تھا. کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ پرائمریلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا. پاگل، مجنون، دیوانہ، ساحر، جھوٹا، سبھی کچھ تو کہہ رہے تھے، کانٹے بچھا رہے تھے، اوجھڑیاں لا کے ڈال رہے تھے. اور کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ بلال کے ساتھ، خباب کے ساتھ، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہو رہا تھا، صحابہ کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی ڈائمنڈ ہے اور وہ نیچے زمین میں گر گیا اور مٹی پڑ گئی اور کسی کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا، اس کی ویلیو رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ انبیاء کی وراثت کون پاتے ہیں؟ اہل علم. تو جب اہل علم انبیاء کی وراثت پاتے ہیں تو ان کو وہی کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو انبیاء کو فیس کرنا پڑا. اس درجے میں نہیں، اس انٹینسٹی کا نہیں، لیکن بہت ڈائلیوٹ ہو کر کچھ نہ کچھ ان کو فیس کرنی پڑیں گی یہ باتیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں کہ جہاں پر اسلام نافذ نہ ہو پوری طرح سے اور اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی مذاق ہی نہ اڑائے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا، سم ہاؤ اور دی ادر، تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دے گا. تو لہٰذا یہ فیس کرنے کو انسان تیار ہو. اور اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو کیا ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے میں ویسی ہو جاؤں گی جیسی وہ سمجھ رہی ہیں مجھ کو یا وہ سمجھ رہے ہیں مجھ کو؟ نہیں. وہ ہم نے جو بات کری کہ ڈائمنڈ اگر مٹی میں گر گیا اور کسی کا پاؤں اس پر آ گیا تو کہ ڈائمنڈ کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں کم ہوگی. تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاند کا تھوکا کدھر آتا ہے؟ اپنے منہ پر آتا ہے. اگر ہمیں خود یقین نہیں ہے اپنے حق پر ہونے میں تو ہم ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اگر خود یقین ہے کہ ہاں میں صحیح کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ سچی بات ہے کہ اللہ نے انسان میں سیلف رسپیکٹ رکھی ہے. کسی کو مذاق اڑوانا اچھا نہیں لگتا، لیکن کسی صحیح کام کی وجہ سے کوئی میرا مذاق اگر اڑا رہا ہے تو اب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کر سکتی میں. اگر میری ماں مجھ سے کوئی کام کہہ رہی ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہوں اور اس بات پہ کوئی میرا مذاق اڑانے لگ گیا تو کیا ماں کی خدمت چھوڑ دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا اپنا یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ مجھ پر ہنسیں. یہ اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے جو اللہ نے آگے بتا دیا. فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو یہ آج کا دن کون سا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا ذکر ہے آج. الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. علی الارائک ینظرون، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے. دنیا میں تو کفار ہنستے ہیں مومنوں پر. کفار کا مومنوں پہ ہنسنا ہمیشہ کا رونا ہے، ہمیشہ کا رونا. اس کے بعد کوئی ہنسنا نہیں ان کے لیے. جس طرح بلال کو اور خباب کو اور یاسر کو رضی اللہ عنہم کو اذیتیں دے دے کر کافر ہنسا کرتے تھے. اور جو مومنوں کا ہنسنا ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد کوئی رونا نہیں ان کے لیے، نیور. تو آج جنت میں جو مومن ہیں ان میں سے جو مومن چاہے، اینی بڈی ہو چوزز ٹو، اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے ٹارچررز
سے اپنے ٹورمنٹر سے بدلہ لے لے. کہاں کہ کیسا بدلہ کہ ان کو جہنم میں جلتا دیکھ کے وہ بھی ہنس لے. وہ بھی تو ان کو جلا کر, پتہ خباب کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا, دہکتے کوئلوں کے اوپر, اور پھر وہ جو ان کی چربی پگھلتی تھی اس سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے. تو خباب کو حق دینا چاہیے نا کہ وہ بھی ہنس لیں اس پر جس نے کہ ان کو جلایا تھا. وہ جو عورت تھی ام انمار اس کا نام آتا ہے, بالکل رائٹ دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ہنسنا چاہے کوئی نہ ہنسنا چاہے, لیکن اللہ تطفیف نہیں کرے گا جنتیوں کے لیے کہ ان کو ان کا رائٹ نہ دے. تو وہ ان کو اللہ دے دے گا رائٹ. اللہ کا حکم عدل ہے, اللہ کا حکم یا عدل ہوتا ہے یا اللہ کا حکم فضل ہوتا ہے. ایمان والوں کے لیے فضل ہے اور کفار کے لیے عدل ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کا حق دے دے گا. کتنا, کس حد تک کہ کوئی تم پہ ہنسا تھا تم بھی بدلے میں ہنس لو اس کے اوپر. تو لہٰذا بہت کیئرفل رہنا چاہیے انسان کو کہ ہم کس بات پہ ہنس رہے ہیں اور کس پر ہنس رہے ہیں. کہیں ہنسنا ہمیشہ کا رونا ہی نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.